ناولس پیراڈائز میں خوش آمدید۔ نیلم کا مرکز بالی و تبسم۔ ایپیسوڈ 15۔ انس ناشتے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ نیلم شاید گھنٹہ پہلے ہی غسل لے کر نکلی تھی۔ اسی نے اپنا وہی عید والا لباس زیب تنگ کر رکھا تھا۔ ہلکے نم بال شانوں کے اطراف میں بکھرے تھے۔ وہ ٹانگیں دراز کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے بال اتنے دراز تھے کہ اس کی کمر سے لٹکتے بیڈ پر بھی بکھرے پڑے تھے۔ نیٹ کا دوپٹہ دونوں شانوں پر ترتیب دے رکھا تھا۔ نیلم ناشتہ کر لیں۔ اس نے ٹرے میز پر رکھتے اسے مخاطب کیا مگر جواب نہ داری۔ نیلم، انس نے پھر پکارا۔ مجراس نے مجھے بھیجا تھا۔ نہیں کھانا ہمیں لے جائیں اسے۔ وہ سیدھی ہوتی گلا پھاڑ کر چلائی۔ انگلی سے ٹیبل پر پڑی ٹرے کی جانب اشارہ کیا۔ انس حیران سا اس کی بدتمیزی برداشت کرنے لگا۔ سنائی نہیں دے رہا آپ کو؟ وہ پھر اپنی پوری قوت لگا کر چیخی تو انس نے اس کا دماغی توازن بگڑا محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ مجراس جلدی سے کمرے میں داخل ہوا جہاں بیڈ پر بیٹھی لڑکی غضب کی تصویر بنی ہوئی تھی جبکہ کچھ فاصلے پر پڑی میز کے پاس کھڑا انس حیران سے تھا۔ نیلم ابرار مر گئی ہے اور کچھ نہیں ہوا۔ وہ سابقہ انداز میں ہی چلائی تھی۔ انس غصہ ضبط کرتا باہر نکل گیا۔ پاگل، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ مجراس نے رحم بھری نظروں سے روتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ وہ ٹرے لے کر اس کے پاس بیڈ پر رکھتے کافی فاصلے پر بیٹھ گیا۔ نیلم، اس نے اتنی نرمی سے اس کا نام لیا کہ نیلم ابرار کو آج سے پہلے کبھی اپنا نام اتنا پیارا نہ لگا ہوگا۔ نیلم، آپ نے اتنی مدد کی ہے میری، تھوڑا سا صبر اور کر لیں۔ وہ کتنا میٹھا بول رہا تھا۔ نیلم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ آواز مجراس کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے مقابل بیٹھے مجراس کو دیکھا اور دل نے صنم کو دیکھا۔ ہمیں گھر جانا ہے مجراس، پلیز ہمیں جانے دیں۔ اس نے اپنے سفید نازک ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے جس کے ناخن ابھی تک لمبے تھے۔ اس کا فریادی لہجہ اور برستی آنکھیں اور بے بسی کی اداس تصویر تھی۔ نیلم، آپ میری ایک بات نہیں مان سکتی؟ وہ کتنے مان سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ٹپ ٹپ بہتے آنسو پل بھر کو تھم گئے۔ نیلم ابرار اس سمے برف کی ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں بہت روڈ ہو جاتا ہوں۔ ایکچولی پرابلم بہت بڑی تھی، ساری فرسٹریشن آپ پر نکال دی۔ ریئلی سوری فار دیٹ۔ پلیز رونا بند کر دیں اور اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کر لیں۔ ہری اپ۔ وہ اسے صفائی پیش کر رہا تھا، اپنے رویے کی معافی مانگ رہا تھا۔ نیلم بے ہوش ہو جانے کے قریب تھی۔ اب میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلا سکتا۔ اس کو بے سے حرکت سن بیٹھے دیکھ کر مجراس ہلکے سے مسکراتے بولا، کیا تھا یہ شخص؟ کتنے روپ، کتنے انداز تھے اس کے؟ وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ چلیں کھائیں۔ آج سے ٹرے مزید اس کے قریب کھسکا لی۔ نیلم نے ایک نظر ٹرے میں موجود بریڈ کے پیسز، چائے اور آملیٹ کو دیکھا اور دوسری نظر مجراس پر ڈالی۔ اس نے ابرو اشارے سے کھانے کو کہا تو نیلم اس کے اس انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ویسے تو ہمیں چیز آملیٹ پسند ہے مگر پیاز والے بھی کھا لیتے ہیں۔ اس نے بریڈ پر آملیٹ رکھتے کہا، سوری مجھے چیز آملیٹ بنانا نہیں آتا۔ وہیں ہلکی سی مسکراہٹ۔ اوہ، تو یہ ناشتہ آپ نے بنایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نوالا بھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجراس نے سر ہلایا۔ ایک تو وہ ویسے ہی دل کے تار چھیڑتا رہتا تھا، ابھی تو گویا ساز بجانے کا پورا قصد کر رکھا تھا اس نے۔ آپ کو کوکنگ کس نے سکھائی؟ وہ اب مزے سے کھاتے اس کو باتوں میں مصروف کرنے لگی۔ وہ بھی فرصت سے بیٹھا تھا شاید۔ زندگی نے۔ نیلم نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا سر جھکا تھا۔ بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہا تھا وہ۔ زندگی کا کچھ سکھاتی ہے؟ وہ اس کی بات کا مذاق اڑاتے بولی۔ زندگی سے بڑا کوئی استاد نہیں۔ یہ کیا کیا نہیں سکھاتی انسان کو۔ اس کی بات پر رغبت سے کھاتی نیلم نے سر اٹھایا اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ کھڑا ہو گیا پھر چلا گیا۔ نیلم نے کندھے جھکاتے مجراس کے ہاتھوں کی بنی چائے کی چسکیاں لینے شروع کر دیں۔ اس کے ہاتھ میں موجود تصویر میں نیلم اسی عید کے لباس میں ملبوس تھی اور ایگل اس کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے چہرے تقریباً بالش بھر کے فاصلے پر ہوں گے۔ پکچر بہت زوم کر کے لی گئی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ایگل، اس نے دانت پیستے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ تم بچ نہیں سکو گے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس نے تصویر کو 2 ٹکڑے کر دیا جس سے نیلم اور ایگل کے چہرے الگ الگ ہو گئے تھے۔ اس نے لفٹ میں قدم رکھا، اس کا خاص ملازم بھی ساتھ ہو لیا۔ اس نے سیل فون نکالتے اس پر تیزی سے میسج ٹائپ کیا، میورک ایگل کو فارم ہاؤس پر بلاؤ، اٹس ارجنٹ۔ پیغام پہنچ چکا تھا۔ اس نے سیل فون کوٹ کی پاکٹ میں رکھا اور دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں پیروں میں 2 بالشز کا فاصلہ تھا اور چہرہ بالکل سیدھا، گردن اکڑ سے تنی پڑی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ لوزر کون ہے۔ اس کے لب ہلے تھے۔ پتہ نہیں ایسا کون سا کام پڑ گیا ہے جو میورک نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا ہے۔ اس نے رکشے سے اترتے سوچا۔ وہ اپنے مخصوص حلیے میں موجود فارم ہاؤس کی جانب بڑھنے لگا۔ عجیب و غریب اندازے لگاتے وہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ لان میں خاموشی ہی خاموشی تھی۔
تمام گارڈز دروازے کے آگے چکر کاٹ رہے تھے۔ نہ ہی کوئی اسلحے کا ٹرک وہاں کھڑا تھا اور نہ ہی کوئی منشیات کا۔ وسیع رقبے پر پھیلی ہری بھری گھاس کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ دور سے پارکنگ میں کھڑی پراڈو اور جیپ نظر آئی تھی فقط۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ پسٹل اور چاقو اس کے پاس موجود تھے مگر وہ ان کا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ہے ایگل مائی ڈیئر اینیمی، ایگل میرے پیارے دشمن کی آواز تو ایگل اچھے سے پہچانتا تھا۔ وہ جو مین گیٹ کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا فوراً پلٹا۔ ایماس وہاں اس کے دروازے سے کچھ آگے ماربل کی ٹائلز پر کھڑا تھا، دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی پاکٹس میں ڈالے اور دونوں ٹانگیں چوڑی کر کے چہرہ اوپر اٹھائے کھڑا تھا۔ ایگل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ 60 سیکنڈز مزید گزرے تھے جب پورا لان گارڈ سے بھر گیا۔ رائفلز تانے اسے بہت بڑے گول دائرے میں اسے گھیر چکے تھے۔ منہاج نے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماری۔ ایک آواز پیدا ہوئی تھی جب سامنے کھڑے گارڈ نے ریوالور اس کی جانب اچھالا جسے اسے سرحد سے کیچ کیا تھا۔ کیا سمجھا تھا تم نے؟ تم اس لڑکی کو غائب کروا کر مجھ سے بچ جاؤ گے؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، اس دائرے میں داخل ہو رہا تھا جس نے ایگل کو گھیر رکھا تھا۔ کون سی لڑکی؟ وہ بغیر کسی لڑکھڑاہٹ اور خوف کے بولا۔ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو؟ منہاج نے ایک زوردار پنچ اس کے دائیں گال پر دے مارا۔ ایگل لڑکھڑا کر چند قدم دور ہوا تھا مگر گرا نہیں تھا۔ گارڈز اب پھیل کر کھڑے ہو گئے۔ ایگل کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پرس سے خون صاف کرتے ایماس کو دیکھا، ساتھ ہی اس کے پہلو میں کھڑے گارڈ کو جو آگے بڑھنے لگا تھا، مگر آس نے آنکھ ہی آنکھ سے اسے اشارے سے روک دیا۔ اس لڑکی سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ ایماس نے اسے کالر سے پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کرتے کہا۔ ایگل خاموش رہا۔ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ اس نے ایگل کے پیٹ میں گھٹنا موڑ کر دے مارا۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے اس نے ایماس کو دیکھا۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اسے خاموش پا کر وہ دھاڑا، ساتھ ہی اسے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نہیں جانتا اس لڑکی کو، وہ منہ سے بہتے خون کو کونی سے رگڑتے بولا۔ جھوٹ مت بولو۔ ایماس نے اسے زمین پر دھکا دے کر پیٹ پر بوٹ مارا۔ 1 نہیں 2 نہیں، بار بار۔ مگر وہ خاموش تھا۔ چہرے پر درد کے تاثرات تھے مگر منہ سے ایک آہ نہیں نکلی تھی۔ میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ بتا دو لڑکی کہاں ہے؟ اس نے زمین پر اکڑوں بیٹھتے ایگل کو گردن سے دبوچ لیا۔ بتاؤ؟ وہ اس کی گردن کو پوری قوت سے دبوچ کر بولا۔ ایگل نے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کی گرفت میں وحشیانہ پن آ چکا تھا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے ہے ایگل۔ اس نے ریوالور اس کے سینے پر مارا، پھر اس کی میگزین والی سائیڈ اس کی گردن کے ابھار میں 3-4 بار ماری۔ مجھے نہیں پتا اس لڑکی کا۔ وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ سینے پر بہت زخم آئے تھے۔ پہلے ہی ہرب سے نبرد آزمائی میں بہت زخم آئے تھے۔ وہ بری طرح زخمی ہوا تھا اور پراپر ٹریٹمنٹ نہ لینے سے زخم تازہ تھے۔ تمہیں نہیں پتا تو کسے پتا ہوگا؟ منہاج نے ریوالور اس کی کنپٹی پر مارا، پھر بار بار مارنے لگا۔ اس نے ایگل کے منہ پر پنچ مارنا شروع کر دیے۔ کبھی ریوالور مارتا۔ بتاؤ لڑکی کہاں ہے؟ اس کا ایک ہی سوال رہا مگر وہ مار کھاتا رہا۔ نیلم کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتایا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کمزور تھا یا وہ منہاج کے وار کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کے ایک ایک وار کا زبردست جواب دیتا مگر وہ ٹھہر گیا تھا۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ایسے کتنے ہی مواقع آئے تھے جب وہ اپنے ملک کے لیے، اس میں بسنے والے باسیوں کے لیے چپ چاپ زخم کھاتا تھا اور آہ بھی نہ کرتا تھا۔ یہ کہانی صرف میجر آز کی ہی نہیں بلکہ ہر اس نوجوان کی تھی جو ایک وردی پہننے کے بعد اس ملک کا محافظ ہو جاتا ہے، پھر اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا، سب دھرتی پر قربان ہو جاتا ہے۔ تم نے میرا کام کیا اور میں نے تم کو پیسہ دیا۔ اب اسے نہ تو مجھے جانتا ہے نہ میں تجھے، سمجھا؟ چاکلیٹ براؤن کلر کے شلوار سوٹ میں ہلکی ہلکی شیو کے ساتھ گندمی رنگت کا مالک وہ شخص کرخت لہجے میں بولا۔ سامنے کھڑا گارڈ مؤدب بنا سر ہلانے لگا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ اس نے پیسے تھام لیے۔ تصاویر کے لیے اپنے ساتھی کا شکریہ ادا کرنا اور یہ انعام بھی اس کے حوالے کر دینا۔ اس نے کہا۔ خاکی رنگ کا لفافہ اس کے حوالے کرتے کہا۔ شکریہ صاحب۔ مشکوک نظر آ رہا تھا۔ چلو اپنے راستے ہو جاؤ۔ اس نے بے نیازی سے حکم دیا تو گارڈ سر ہلاتا شکریہ ادا کرتا مڑ گیا، یہاں تک کہ وہ اس گلی کے کنارے سے مین روڈ کی جانب نکل گیا۔ گارڈ کے جانے کے بعد اس نے ایک نمبر ملایا اور سیل فون کو کان سے لگاتے کال اٹینڈ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں دے دیے پیسے۔ کام اچھا کیا دونوں نے۔ ایماس کو شک بھی نہیں گزرا۔ ہاں پکچر بھی بنوا لی تھی میں نے۔ کم آن، تمہیں کیا لگتا تھا وہ بخش دے گا ایگل کو؟ ہاں ایسی درگت بنائی ہے نا ایماس نے ایگل کی کہ تم دیکھ لیتے تو دل میں ٹھنڈک اتر جاتی۔ دوسری جانب سے بھی بلند و بانگ قہقہ لگایا گیا تھا۔ رات ہونے کو آئی تھی اور انس اور میجر آز دونوں ہی غائب تھے۔ میجر آز نے تو جلدی آنا تھا مگر نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ یہاں آ کر سب سے زیادہ تو وہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ رہی تھی۔ وہ پوچھتے کھانے کا تو کھا لیتی، نخرے کر کر کے نہیں۔
نہیں تو رہنے دیتی۔ ابھی ابھی صبح کا ناشتہ کیا تھا، بس پورا دن یوں ہی کمرے سے لاؤنج سے کمرے میں گزر جاتا۔ گھڑی کی سوئیاں اب رات کے 12 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ عشاء پڑ چکی تھی۔ بھوک پہلے بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، مگر اب ٹینشن کے مارے جیسے کوئی احساس ہی باقی نہ رہا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتی اب لاؤنج میں یہاں سے وہاں چکر لگاتی بے چین سی تھی، جب دروازے پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ دروازے کے تھوڑا قریب جا کر کھڑی ہوئی، دروازہ کھلا اور ٹائیگر! اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد میجر آس اور انس نے اسے زمین بوس ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے سر پر بینڈیج ہوئی تھی اور گردن پر بہت سی خراشیاں آئی تھیں جن کے خون سے قطرے چمکتے نظر آ رہے تھے۔ کندھے پر پہلے ہی گولی کا زخم تازہ تھا، وہاں بھی اب بینڈیج کی ہوئی تھی۔ اس کے نچلے ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹا ہوا تھا۔ میجر آس نے انس کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے دروازہ بند کرتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، جس سے چند چھینٹے اس نے نیلم کے چہرے پر مارے تو وہ کچھ ہوش میں لوٹی۔ اس نے پہلے تو ناسمجھی سے انس کو دیکھا، پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ میجر آس ریک میں شوز رکھ رہا تھا۔ اتنی تکلیف میں بھی گویا اسے بے ترتیبی کا خوف تھا۔ ٹائیگر تم روم میں جاؤ، میں دودھ لاتا ہوں۔ پین کلر لے کر ریسٹ کرو۔ انس وہیں سے واپس کچن میں جاتے بولا۔ اس کی آواز میں کے سینے دوست کے لیے پریشانی اور فکرمندی جھلک رہی تھی۔ میجر آس اب کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ نیلم کپڑے جاتی کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ انس کے پاس کچن میں چلی گئی۔ اس کا نازک دل میجر آس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹائیگر کو کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ کچن کی دہلیز پر کھڑے اس نے پوچھا تھا۔ چولہے پر پین رکھتے انس نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ اس کی سرد نظروں سے نیلم کو عجیب سی کاٹ محسوس ہوئی۔ انس آپ مصلحتاً آگے بڑھی۔ پلیز بخش دیں آپ، میجر آس کی زندگی پہلے ہی کم مصیبتیں نہیں ہیں میرے دوست کی زندگی میں، جو آپ بھی چلی آئی ہیں۔ پہلی بار انس کا لہجہ کرواہٹ سے پر ہوا تھا۔ نیلم کے لب کپا کر رہ گئے۔ وہ میجر آس کی اس حالت کا ذمہ دار اسے ٹھہرا رہا تھا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے تیار بیٹھے آنسو موقع پاتے ہی بہنے لگے۔ کیبنٹ سے کپ نکالتے انس نے اسے کاٹدار نظروں سے دیکھا۔ برا مت مانیے گا، مگر آپ کا سب سے بڑا قصور آپ کا حسین ہونا ہے، پھر حد سے زیادہ بے وقوف ہونا۔ نہ عید کے دن آپ بن سنور کر دھڑلے سے اکیلے مرد کو دیکھ کر گھر میں داخل ہوتی، نہ ہی آپ اس مصیبت میں پھنستی۔ پھر دوسری بے وقوفی آپ نے زمرد کے پتھروں کی چاہ میں کی اور منہاج کو بھی اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اب آپ میجر آس کے سامنے پل پل اپنی محبت کا اظہار کرنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ جن دو مردوں کے درمیان پہلے ہی دشمنی کی آگ لگی ہوئی ہے، ان کے بیچ اپنے وجود کو لا کھڑا کیا ہے آپ نے۔ جل جل کر راکھ ہو جائیں گے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، صرف اذیت ملے گی دونوں جانب سے۔ بولتے بولتے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سب کہنا نہیں چاہتا مگر مجبوراً کہہ رہا ہے۔ آپ ہر چیز کا الزام ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ وہ آنسو پوچھتے بولی۔ تو کس کو الزام دوں؟ انس نے مگ کاؤنٹر پر رکھا۔ آج میجر آس نے اس کمینے سے صرف آپ کے لیے مار کھائی ہے۔ نہ نکالتے آپ کو اس درندے کے جنگل سے، تب پتہ چلتا کہ آپ نے وہ ہاتھ اٹھا کر کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے۔ بھلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ کسی کی چیز پسند آئی تو اپنی سمجھ کر رکھ لی۔ اس کی بات پر نیلم کی گردن جھک گئی اور وہ سو کرتی رونے لگی۔ پتہ نہیں وہ اتنی معصوم بندی تھی یا حقیقتاً تھی، انس اندازہ نہ کر سکا۔ آئی ایم سوری، وہ روتے ہوئے بولی۔ انس اسے اب ہچکیوں سے روکتا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ پھر اسے پانی کی بوتل نکال کر گلاس اٹھایا اور اس میں پانی ڈالتے اس کی جانب بڑھایا۔ اب آپ روئے تو نہیں؟ اس سے گلاس تھماتے کہا۔ نیلم نے گلاس تھام کر لبوں سے لگایا۔ انس دودھ مگ میں ڈال کر اب ایک ٹرے میں گلاس رکھنے لگا۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ بے چین رہا تھا۔ ایگل کو اس نے صرف اس شرط پر چھوڑا تھا کہ وہ اس لڑکی کا پتہ جلد دے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو جان سے جائے گا۔ اس نے ایگل کو صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ اس لڑکی کا پتہ صرف اس کو تھا۔ اگر وہ جذبات میں آ کر اسے مار دیتا تو کبھی بھی اس لڑکی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب ایس پی بلال کی کال آئی۔ منہاج نے تیزی سے کال اٹینڈ کی تھی۔ وہ اپنے روم میں کھڑکیوں کے پردے برابر کیے نیچے لان کے نظارے کر رہا تھا۔ شب خوابی کے لباس ابھی تک اس کے بدن کی زینت بنا ہوا تھا۔ ہاں بولو ایس پی، کیا خبر ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ سر وہ ایس پی بلال کی گھبرائی آواز کسی اچھی خبر کی پیشگوئی نہیں تھی۔ کیا ہوا ایس پی؟ سچ سچ بتاؤ مجھے۔ وہ دانت پیس کر غصہ دبانے کی ناممکن کوشش کرتا ہوا بولا۔ سر پلیز میری بات تحمل سے سنیے گا۔ ایس پی بلال نے تمہید باندھنی شروع کر دی۔ تم بکواس کرو، کیا ہوا ہے؟ وہ نہایت بدتمیزی سے مخاطب ہوا۔ سر وہ ایک اسپتال سے معلومات ملی ہے، جیسی تصویر آپ نے دی تھی ایسی لڑکی 3 دن پہلے روڈ ایکسیڈنٹ کے کیس میں ان کے پاس آئی تھی۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر منہاج کی بےقراری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ پتہ چلا ہے کہ وہ لڑکی اب کوئی غلط بکواس مت کرنا ایس پی، اعماز دھاڑا۔ سر وہ شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایس پی بلال آرام سے ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا اور دوسری جانب منہاج کے دل پر گویا آریاں چل پڑی تھی۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ پھر سے جینے کا احساس ایک دم مردہ ہو گیا تھا۔
وہ ساکت کھڑا تھا، اس کی پتھرائی آنکھیں نیچے خالی لان پر جمی تھیں، جس کی ہری بھری گھاس اب اسے لال اناری دکھ رہی تھی۔ وہی ہے میجر آس کی اس تکلیف کی ذمہ دار، وہ آج جس بھی پریشانی میں ہے، اسے اس کی مرہون منت ہے۔ یہ الفاظ بار بار اس کے دماغ کے دروازے پر دستک دینے چلے آتے۔ وہ پوری رات انس کی باتوں کے زیر اثر جاگتی رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میجر آس سے اس کی طبیعت معلوم کر لیتی۔ ابھی وہ سو کر، بلکہ وہ سوئی تو تھی ہی نہیں، اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، لان کے صوفے پر دراز تھی، جبکہ ٹائیگر اور انس روم میں سوئے تھے۔ میجر آس روم سے باہر آیا، اسے تو گویا زخموں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کہاں کر نکلا تھا وہ؟ اس کے گیلے بال پیشانی پہ پڑے تھے اور بینڈیج غائب تھی۔ اس کے ماتھے پر بڑی ضربیں آئی تھیں، لمبا چوڑا ورزشی جسم وہ ان زخموں سے بھی جیسے بے نیاز گھوم رہا تھا۔ شرٹ کے اوپر کے چند بٹن کھلے تھے، گردن پر پڑی خراشیں صاف واضح تھیں، ہونٹ کا کنارہ اب قدرے بہتر تھا، چہرے پر پانی کے قطرے اب بھی چمک رہے تھے۔ وہ نیلم کو ایک نظر دیکھ کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ نیلم بھی اس کے پیچھے چلی آئی، ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہوئی۔ میجر آس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا اور چپ چاپ لاؤنج میں اسی صوفے پر جا کر بیٹھ گیا جس پر سے وہ اٹھ کر آئی تھی۔ میجر آس، آپ کو ہمیں وہاں سے لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ جو گھونٹ گھونٹ پانی پی رہا تھا، اس کی سنجیدہ آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی بول رہی تھی۔ اسی وقت انس بھی آ گیا اور پہلی بار ان دونوں کی گفتگو سننے کے لیے وہیں لاؤنج میں موجود سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب اس بات کا مطلب؟ وہ اطمینان سے پوچھنے لگا، گلاس کو پھر سے لبوں سے لگا لیا۔ آپ ہمیں واپس اس کے پاس چھوڑائیں، ہماری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہاتھ باندھے منہ موڑے اکڑ سے بولی۔ آپ اپنے چھوٹے سے دماغ کا استعمال کم از کم اتنے نازک موقع پر نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ وہ پانی ختم کر چکا تھا، نیلم کے آنسو پھر تیار ہونے لگے۔ وہ اسے اتنا کم عقل کیوں سمجھتا تھا؟ ہم نے سوچ لیا ہے، چلے جائیں گے اس کے پاس۔ وہ آنسو صاف کرتے مستحکم لہجے میں بولی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے۔ ٹائیگر نے شیشے کا گلاس پوری قوت سے فرش پر دے مارا، اس کی آواز گویا ہال کی در و دیوار ہلا دیے تھی۔ ہاں، ہو گیا ہے ہمارا دماغ خراب، نہیں دے سکتے ہم آپ کو اتنی تکلیف میں۔ وہ بھی جواباً چلائی۔ تو کون کہہ رہا دیکھو؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ مجبور ہیں ہم، وہ پھر رو دی۔ لیکن میجر آس مجبور نہیں ہے، نہ ہی اتنی سی تکلیف سے میجر آس مر جائے گا۔ تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے۔ وہ اس کے آنسوں سے ذرا متاثر نہ ہوا۔ آپ ہماری فکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے جینے مرنے سے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو جانے دیں ہمیں۔ ایسے ہی جانے دوں، منہاج گولیاں بھی چلا دے تو بھی میں تمہیں اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ دھاڑا۔ آپ کو ہمارے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زہر خندی سے بولی۔ مر جاؤں گا تمہارے لیے، کیا کر لو گی؟ بولو۔ انس سر پکڑے بیٹھا دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لڑتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لڑکی تھی جو محبت میں بھی لڑتی تھی اور ایک لڑکا تھا جو نفرت میں بھی مرتا تھا۔ ہمارے لیے مریں گے؟ نیلم نے اپنی جانب شہادت کی انگلی کرتے بے یقینی سے پوچھا۔ میجر آس نے انس کو دیکھا جو سر تھامے بیٹھا تھا اور عاجزی سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر نیلم کو۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے سر جھٹکا، دھیمی آواز تھی اس کی۔ پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر پوچھنے لگی۔ دماغ خراب مت کرو میرا۔ اچانک وہ زور سے دھاڑتے بلا وجہ غصہ ہونے لگا، پھر ٹپ کی آواز سے دروازہ بند کرتے کمرہ نشین ہو گیا۔ انس نے نیلم کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ اچھا نہیں کر رہی۔ وہ دبے دبے لہجے میں جانے اسے کیا کہنا چاہتا تھا۔ نیلم نے اس کی بات پر کان دھرنا ضروری نہیں سمجھا، وہ تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ دوپہر 3 بجے کا وقت تھا، وہ صبح سے بغیر ناشتے کے قریب تقریباً 4 گھنٹوں سے پنچنگ بیگ پر اپنے اندر کی بھڑاس اور آگ نکالتا پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ وہ شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے کان میں سور پھونکا گیا تھا، وہ چلانے لگا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کے چلایا کہ شاید یہ آواز دب جائے، شاید یہ جملہ پھر اس کے کان میں نہ گونجے۔ جب اس نے نیلم کو دیکھا تھا تو وہ بہت حسین دکھتی تھی، مگر وہ اس کے حسن پر فدا نہیں ہوا تھا۔ اس نے بہت حسین چہرے دیکھے تھے۔ مخالف پارٹی کے لوگ عورتوں کا استعمال کرتے رہتے تھے، جب جشن ہوتا، رقص و کشی کی محفلیں سجتی، تب بھی وہ دامن بچائے رکھتا۔ اس کی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی آئی تھی جس نے اس کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے نہ کوئی چاہ رہی تھی، نہ کسی نے چاہا تھا۔ زندگی تو تبھی ختم ہو گئی تھی جب اس نے اپنی اصلیت دکھائی تھی۔ ابھی تو وہ جینے کا سوچ رہا تھا، ابھی تو اس کے دل نے دھڑکنا شروع کیا تھا، ابھی تو اس کی سانسیں لوٹنے لگی تھیں، ابھی تو شہزادی نے اس برف کے مجسمے کو آنچ پر رکھا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس مجسمے کو پھر چھوڑ دیا گیا۔ کوئی تو اسے جذبوں کی آنچ پر پگھلا تھا، کوئی تو اس کی روح میں چبھی سوئیاں نکالتا۔ کیا کوئی اس کے لیے نہیں؟ کیوں نہیں؟ جب وہ یہ سوال کرتا تو مردہ زمین سے کوئی آواز نہ آتی۔ اگر آواز آ جاتی تو شاید اسے اپنا ہیبت ناک اور بدصورت چہرہ نظر آنے لگتا، شاید وہ اگلی سانس نہ لے پاتا۔
پھر وہ برف کا مجسمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مگر ساری بات تو زمین کی تھی جو برسوں سے مردہ پڑا تھا۔ ایماس، شاکر آیا تم سے ملنا چاہتا ہے۔ جو دونوں ہاتھوں میں اپنے براؤن بال بھیجا بیٹھا تھا، اس آواز پر شاید حال میں لوٹ آیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اس کا چہرہ تر تھا۔ وہ کب رویا سے معلوم نہ ہو سکا۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ وہ اسے تلاش کر لے گا، ڈھونڈ نکالے گا، زمین آسمان ایک کر دے گا۔ بھلا کوئی کام ہے جو منہاج نہ کر سکے؟ مگر اب بے بسی ہی بے بسی تھی۔ کتنا پاگل تھا وہ! جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کر سکتا ہے؟ تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ آتا ہوں۔ کتنی دیر بعد اس کی مری مری آواز آئی تھی۔ شیشے کی سلائڈنگ ڈور کے پاس کھڑا میورک کندھے اچکاتا مڑ گیا۔ وہ 15 منٹ بعد فریش ہو کر اپنے مخصوص صاف ستھرے حلیے میں نیچے آیا تھا۔ اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو ایماس پلازا کے ہر اس گوشے میں محفوظ ہو جاتی تھی جہاں سے اس کا گزر ہوتا۔ اس کے قدموں کی دھمک سے ایماس پلازا گونجتا تھا، اس کی آواز اس پلازا کے در و دیوار میں سمائی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے وہ وہی منہاج رزاق تھا جس کے سینے میں دل نہیں تھا، جس سے رحم کی توقع کرنا نہایت حماقت تھی، جس کی دہشت سے اس کے ساتھی بھی کپکپاتے تھے، کانپتے تھے۔ شاکر مکمل اعتماد کے ساتھ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے میز پر ایک بیگ رکھا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں طرف 2 گارڈز تھے، ہاتھوں میں بندوقیں تھامے الٹ کھڑے تھے۔ منہاج اپنی مخصوص مغرور چال چلتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ ہر کام کی شروعات تحمل سے کرتا تھا، پہلے مقابل کو سن کرتا، پھر وار کرتا۔ ایماز نے آتے ساتھ اپنی نشست سنبھال لی۔ چوڑے ہو کر بیٹھا یہ شخص اندر سے کتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، کوئی نفس نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنا اندر مخفی رکھے ہوئے تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کی دنیا میں وہی تھا جو نظر آتا تھا۔ کھیل عجب تھے، ہر کوئی اپنے چہرے پر نیا چہرہ لگائے گھوم رہا تھا۔ انڈر ورلڈ کے لوگوں میں جانے کتنے سیاست دان شامل تھے، تو کتنے دہشت گرد، اسمگلر، اور پھر ان سیاست دانوں کی جاسوسیاں کرتے۔ انہی ملکوں کے خفیہ اداروں کے کارکن بھی اس دلدل میں کود جاتے تھے۔ راستہ مزید آگے جاتا اور اس طرح ملک در ملک، وطن در وطن، سڑک در سڑک یہ سلسلہ چلتا جا رہا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ مقابل کون ہے، دوست یا دشمن۔ ہر کسی کو بس اپنے کام سے مطلب تھا۔ شاکر نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے ایماز کو دیکھا اور ایک ٹانگ نیچے اتارتے، دونوں کونیاں گھٹنوں سے اوپر ٹکاتے آگے کو جھک کر بیٹھ گیا۔ حبیب کہاں ہے؟ حرب کون تھا؟ اور میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ یہ سارے سوال تمہارے دماغ میں گردش کر رہے ہوں، بس انہی کو حل کرنے آج یہ ناچیز حاضر ہوا ہے۔ وہ بلا کے اعتماد سے اس کی طرف دیکھتے بولا۔ ایماز کو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی شاکر سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہو۔ تم تینوں ایک ہی ہو، اب یہ بتاؤ کہ کون ہو؟ ایماز نے بھی بغیر گھمائے پھرائے پتے کی بات کی۔ میں، حرب اور حبیب تینوں سعودیہ میں اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں اور امن پسند تنظیموں کے کارکن ہیں۔ اس نے اطمینان سے کہتے پشت صوفے سے ٹکا دی۔ کس قسم کی اسمگلنگ؟ ایماز نے غلاف آنکھیں سکیڑتے پوچھا۔ بیٹھا اب بھی وہ ویسے ہی تھا جیسے سامنے موجود شخص سے اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ سونے کی، ڈرگس کی اور گرلز کی اسمگلنگ۔ حبیب اور حرب کہاں ہیں؟ ایماز اصل مدعے کی جانب آیا۔ زیر زمین دفن ہے۔ شاکر نے اس کی توقع کے برخلاف جواب دیا تھا۔ واٹ؟ ایماز نے بے یقینی کا اظہار کیا۔ یس، حرب اور حبیب کو ISI نے مارا ہے اور اس کا گھیرا اب تمہاری طرف آ چکا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ دن بدن تمہارے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی آواز میں پختگی تھی۔ اچھی تقریر کرتے ہو، مگر میں ذرا خوفزدہ نہیں ہوا۔ ایماز کے نابی ہونٹوں پر تبسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ میں تمہیں خوفزدہ کرنا بھی نہیں چاہتا، صرف الرٹ کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے لہجے پر قابو پاتے کہا۔ حبیب، حرب اور شاکر تینوں میرے ہی گینگ کا حصہ بن کر مجھے ہی دھوکہ دے رہے ہو۔ بات ختم کرتے ہی اسے شاکر کے دائیں جانب بالکل 1 انچ کے فاصلے پر فائر کیا۔ منہاج نے کب پسٹل نکالی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس کے اس طرح دبکنے پر ایماز کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ڈر گئے؟ حالانکہ حساس ادارے کارکن ہو، اتنی بزدلی! اس نے مذاق اڑایا تھا۔ منہاج کے فائر کرنے پر اس کے گارڈز بھی آگے آ گئے اور ان کے آدھے ہی باہر دروازے پر موجود ایماز کے گارڈز بھی اندر آ گئے۔ دونوں طرف سے رائفلز تان لی گئی تھی، مگر ایماز کے اشارے پر اس کے گارڈ پیچھے ہو گئے۔ یہ دیکھو، حقیقت تمہیں خود معلوم ہو جائے گی۔ شاکر نے جلدی سے بیگ کھول کر اس میں سے ایک فائل برآمد کرتے کہا۔ منہاج اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، عادتاً کوٹ کو 2 ہاتھوں سے پیچھے کیا اور اس کے ہاتھ سے فائلز تھام لی۔ یہ حبیب کے فنگر پرنٹس ہیں جو ان فائلز سے بالکل میچ نہیں کرتے، جو تمہیں اس دراز سے ملی تھی۔ اس پر موجود فنگر پرنٹس مختلف ہیں، جن فائلز کو حبیب نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ فائل اس سے تعلق رکھتی ہیں؟ اس نے غور سے دونوں فائلز کو دیکھتے ایماز کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھا۔ تمہیں ان فائلز کا کیسے پتہ چلا؟ منہاج شدید غصے کے زیر اثر فائلز کے منہ پر دے ماری۔ ایگل کے پیچھے لگائے مخبروں کی مدد سے پتہ چلا کہ ایگل کیا پلان کرتا پھر رہا ہے۔
وہ مجھے حبیب اور طلحت کو تمہاری نظروں میں داغا باز بنا کر ڈیک کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ مجھے پہلے شک تھا مگر اب یقین ہے کہ ایگل ISI کا بندہ ہے۔ شاکر نے جذباتی ہوتے تیز تیز لہجے میں بات مکمل کی۔ منہاج الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم خود سوچو، جب ایگل اس لڑکی کو جانتا ہی نہیں تو اس کو کیوں نکالا ایماس پلازا سے؟ ایگل جب منشیات کی اسمگلنگ کرتا ہے، پیچھے سے پولیس کی ریڈ پڑ جاتی ہے۔ جب خودکش حملہ آوروں کی حقیقت اور ان کی تربیت کے اسکولوں کو ایگل کو پتہ چلا، پولیس آرمی نے پھر وہاں آپریشن کر ڈالا۔ یہ سب ایک ہی اشارے دے رہے ہیں۔ جب ہیرب نے اس لڑکی کو ایگل کی پناہ میں دیکھا تو ایگل نے اسے بھی مار ڈالا، پھر حبیب کو بھی۔ ایماس کو الجھتے دیکھ وہ آرام سے ایک ایک پتا پھینکنے لگا۔ منہاج کی اب وہ حالت تھی کہ اڑ کر ایگل کے پاس پہنچ جا، قبر سے حبیب کو نکال کر سچ اگلوا لے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس روز پولیس کی تمہارے کارخانے پر حاضری بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی؟ تمہیں ایگل کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ کڑیوں سے کڑیاں ملا رہا تھا۔ منہاج کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ وہ ایک لڑکی کو حواسوں پر اتنا سوار کر چکا تھا کہ اس کے آس پاس موت منڈلا رہی تھی، اسے خبر ہی نہ تھی۔ انس دوپہر کا کھانا باہر سے لایا تھا۔ میز پر کھانا سجاتے اس نے سامنے صوفے پر ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی نیلم کو دیکھا، جو ٹی وی پر شاید کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی، بالکل اندر گھس چکی تھی، آس پاس کے ماحول سے بیگانہ۔ آ کر کھانا کھا لیں۔ انس نے چمچ پلیٹ میں بجاتے اسے متوجہ کیا۔ لاؤنج کافی بڑا تھا اور کچن کے پاس 4 کرسیوں والا ڈائننگ ٹیبل تھا، اور وہ اٹھ کر وہیں چلی آئی۔ ٹائیگر کو بھی بلا لائیں؟ اس نے کمرے کی جانب اشارہ کرتے پوچھا۔ آپ کی مہربانی، میں خود ہی بلا لاتا ہوں اسے، میں بیزاری سے کہتا سالن کا ڈونگا رکھ کر پلٹنے لگا تھا جب نیلم نے پکارا۔ جی، اس نے بادل خواستہ کہا۔ آپ تو جاتے ہوں گے نا اپنے پرانے گھر؟ آپی، بابا سب کیسے ہیں؟ انس نے اس کی آنکھوں میں اپنی اپنوں کی جدائی کی نمی محسوس کی تھی۔ ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، اس نے گہرا سانس لیتے کہا۔ ٹائیگر نے آہل بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ASP آہل کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا اور اس کے پیچھے ٹائیگر کا کوئی ہاتھ نہیں۔ مگر آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹائیگر نے کیا؟ انس الجھا۔ انہوں نے ہمیں دھمکاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بھی وہی کریں گے جو آہل کے ساتھ کیا۔ اس نے انگلیاں مروڑتے کہا۔ ڈونٹ وری، پرانی بات ہے، آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ انس نے اسے مطمئن کیا اور کمرے کی راہ لے لی۔ نیلم کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد انس آیا اور کھانے کی ٹرے تیار کرنے لگا۔ کھانے میں مصروف نیلم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میجر نہیں آ رہے؟ اس کے سوال پر انس سے نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں دیں، ہم لے کر جاتے ہیں۔ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، انس ٹرے میں پانی کا گلاس رکھتے بولا۔ OMG، آپ یہ کھانا دیں گے ٹائیگر کو، اتنے مسالے والے؟ نیلم نے ٹرے کی جانب دیکھتے کہا۔ ٹائیگر میٹھا نہیں کھاتا، پرہیزی کھانے میں دلیا، سویاں یا پھر بریڈ دودھ کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور وہ ایسا کچھ نہیں کھاتا۔ اس نے ٹرے اٹھاتے کہا۔ ادھر دیں، ہمیں دیں۔ اس نے ٹرے زبردستی انس کے ہاتھ سے تھام لی، پھر کچن کاؤنٹر میں لے جا کر رکھ دی اور فریج سے دودھ نکالنے لگی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ انس کچن کے وسط میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ آپ کھانا کھائیں، ٹائیگر کو کھانا ہم خود دے آئیں گے۔ اس نے دودھ کی پتیلی چولہے پر چڑھاتے کہا تو انس شدید بھوک کی وجہ سے چپ چاپ جا کر کھانے کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ چلو لیتے ہیں تمہارے بھی ایک امتحان۔ ایماز نے شاکر کی جانب دیکھا جو اس کے اطمینان کو دیکھ کر چونکا تھا مگر سنبھلتے ہوئے بولا۔ ہر امتحان منظور ہے، میری بات غلط نکلے تو تمہاری بندوق میرا سینہ۔ اس نے بآواز بلند کہا۔ اوکے، لیٹس سی۔ منہاج نے فائلز میز پر اچھالی۔ چلو۔ اس نے شاکر سے کہا، خود آگے چل پڑا۔ کوٹ کا بٹن لگاتے وہ ہارڈ ووڈ کے فرش پر دھم دھم کرتے قدم رکھ رہا تھا۔ شاکر بھی اس کے پیچھے قدم اٹھاتا نکل گیا۔ لفٹ میں داخل ہوتے بھی ایماز خاموش رہا، یہاں تک کہ ایماز پلازے کے ٹاپ فلورز میں سے ایک پر لفٹ جا رکی۔ لمبی راہداری سے گزرتے ایماز کے پیچھے اس کے ہی 2 گارڈز چل رہے تھے جبکہ شاکر کے گارڈ نیچے ہی رہ گئے تھے۔ کوریڈور کے اختتام پر جو پہلا کمرہ آیا، ایماز نے اس پر موجود فنگر پرنٹ لاک اپنے انگوٹھے سے کھولا۔ آؤ۔ شاکر کو تذبذب کا شکار دیکھ کر اس نے مڑتے کہا۔ شاکر کمرے کا جائزہ لیتا اندر آ چکا تھا۔ ڈارک لیمن اور لائٹ پیرٹ کلر کے خوبصورت کمبینیشن کا استعمال کرتے کمرے کو ڈیکوریٹ کر رکھا تھا۔ بیٹھو۔ ایماز کے حکم پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کم آن شاکر، ابھی تو سٹارٹ ہے۔ وہ ہنسا۔ کیا جذاتی ہنسی تھی اس کی۔ شاکر خاموشی سے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ گڈ۔ ایماز نے پسٹل نکالی اور دروازہ بند کرنے چل پڑا۔ گارڈز دروازے کے باہر ہی کھڑے تھے۔ شاکر نے اسے دروازہ بند کرتے دیکھ اپنے دائیں پیر کو بائیں ٹانگ پر رگڑتے وہاں موجود ہتھیار کا یقین چاہا تھا، اور جب یقین ہو گیا تو مطمئن سے بیٹھ گیا، مگر ایماز کی زیرک نظریں اس کا اطمینان بھاگ گئی تھی۔ سیل فون، پسٹل، نائف، سب یہاں رکھ دو۔
منہاج نے ریوالور لوڈ کرتے کہا۔ شاکر نے دانت پیس لیے اور دل ہی دل میں اسے چند گالیوں سے نوازا۔ ہری اب اس نے پسٹل کا رخ اس کی جانب کرتے دھاڑنے کے انداز میں کہا تو اس نے سب کچھ نکال کے رکھ دیا۔ منہاج نے اپنا سیل فون نکالا، کوئی نمبر تلاش کرنے لگا جبکہ نظریں سامنے بیٹھے شاکر پر مرکوز کر رکھی تھی۔ لال شہباز قلندر پر بہت رش ہے یا اتنے لوگ جمع ہو گئے اور تمہیں پتہ ہے نا کہ لوگوں کے اس رش اور ہجوم سے مجھے کتنی اکتاہٹ ہوتی ہے۔ دوسری جانب پتہ نہیں کون تھا، منہاج نے الفاظ اسے کہے تھے۔ ہاں یار بہت سمجھدار ہو میرے چیتے، پھر امید رکھوں تم میرا فیوریٹ میوزک بجانے والے ہو۔ اس نے ایک بے ہنگم قہقہ لگانے کے بعد کہا۔ دھماکہ ایسا ہو کہ 100 سے کم کی تو بات ہی نہ ہو۔ اس نے ایک اور ہدایت کی۔ ہاں آج ہی رات تک۔ اس نے مزید کوئی بات کیے بغیر کال کاٹ دی، پھر حیران نظر آتے شاکر کے پاس گیا اور صوفے کی سیٹ پر بالکل اس کے قریب اپنا دایاں پیر رکھ دیا۔ گھٹنے پر کوہنی رکھے ہاتھ میں تھامے ریوالور کا ٹریگر انگلی میں گھماتے اس نے شاکر کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اگر تو تم آئی ایس آئی اگر تو تم ہوئے آئی ایس آئی تو آج میں دیکھوں گا تمہاری بے بسی، تمہاری باتوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ۔ یہ 5-6 گھنٹے بعد پتہ لگ ہی جائے گا۔ وہ اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ شاکر کے لب مسکرا دیے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم پورے پاکستان کو آگ لگاؤ یا صرف ایک دربار کو۔ اس کے اس قدر بشاش لہجے پر احمد سیدھا کھڑا ہوا، پھر کچھ بھی کہے بنا پلٹا، دروازہ کھولا، ایک گارڈ اندر آیا اور شاکر کی پسٹل اور دوسری اشیاء اٹھانے لگا، پھر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد احمد بھی چلا گیا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ شاکر نے گہرا سانس لے تو خود کو پرسکون کیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے اس کے ہینڈل پر انگلیاں بجانے لگا۔ کسی اور کے آنگن میں شعلہ پھینک آیا ہے، ناداں سمجھ رہا ہے کہ میرا چمن جلے گا۔ اس نے شیشے کے خوبصورت سے باؤل میں سوئیاں نکالی۔ بھاپ کے اثر سے اس کی بائیں ہاتھ کی جلی انگلیوں کی جلن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سوئیاں ابال کر اس میں سے پانی نکالتے اس کی انگلیاں گرم پانی سے جل گئی تھیں، آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے۔ پہلی بار اس نے ایسا کوئی کام کیا تھا، ورنہ چائے کے سوا کبھی اس نے کچھ نہیں بنایا تھا۔ ٹرے اٹھا کر وہ باہر آئی، انس غائب تھا، شاید کسی کام سے گیا تھا۔ ویسے بھی دونوں گھر پر کم ہی ٹکتے تھے، ان کا کام ہی ایسا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند تھا، اس کی نوک کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ لیٹا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا، مگر چین اس کی ہڈی کو کہاں تھا۔ آپ ریسٹ کیوں نہیں کرتے؟ نیلم نے فائل کی اسٹڈی میں غرق ٹائلر کو دیکھ کر جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بائیں جانب بھی 2 فائلز اور لیپ ٹاپ پڑا تھا، پاس ہی ایک ڈیوائس تھی جس سے نیلم ناواقف تھی۔ میجر آج سے کوئی جواب نہیں دیا، فقط منہ کے زاویے بگاڑنے پر اکتفا کیا۔ اسے ہٹائیں، میں ٹرے رکھنی ہے۔ نیلم اب تک ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ آپ کو کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ وہ ناگواری سے کہتا فائل ہٹا کر ٹرے رکھنے کی جگہ بنانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ اس کے تیور بگڑ چکے تھے۔ یہ سوئیاں ہیں، میں نے بنائی ہیں اور یہ آپ کو کھانی پڑیں گی۔ نیلم نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا اور بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ لے جائیں اسے۔ لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھنے لگا۔ میجر آس پلیز کھا لیں، آپ صبح سے بھوکے ہیں، میڈیسن بھی لینی ہے۔ مسالے والا کھانا زخمی حالت میں نہیں کھاتے۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی، ہلکا ہلکا غصہ بھی اس کے لہجے میں نمایاں تھا۔ میجر آس اب فائل بھی تھام چکا تھا، مطلب اپنے کام میں پھر سے غرق ہو گیا۔ چھوڑے اسے۔ نیلم نے لیپ ٹاپ جھپٹنے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میجر آس نے سختی سے اس کا بایاں ہاتھ تھام لیا، غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آہ! نیلم کے منہ سے سسکی نکلی، وہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو میجر آس کے مضبوط ہاتھ میں سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کی جلی انگلیاں بری طرح مڑ چکی تھیں۔ میجر آس نے بھی اس کی سرخ ہوتی نازک مخروطی انگلیاں دیکھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس کی گرفت یکدم نرم پڑی۔ انگلیوں کی لال لال پوروں پر میجر آس نے ہلکے سے اپنی دائیں انگلیاں پھیرتے پوچھا۔ نیلم جو اب تک اسے دیکھ رہی تھی، اس کی لمس پر کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال لیا۔ جل گیا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ بہت دھیمی تھی۔ کیسے جلا؟ میجر آس کی نظریں اس کی جھکی پلک پر تھیں۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑی تھی جبکہ وہ سابقہ پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ آج کل آپ ہماری بڑی فکر کرنے لگے ہیں۔ وہ واپس اپنی جون میں آ چکی تھی۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ بھی کڑوے لہجے میں کہتا پہلے ہی والا میجر آس بن چکا تھا۔ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ کو بھی ہم سے محبت ہے؟ وہ اپنے ازلی تھی کے لہجے میں بول رہی تھی۔ عجیب تھی وہ بھی، محبت کا اظہار بھی زبردستی کروا رہی تھی۔ Why are you not accepting that you also love me؟ 10 سال پہلے کا کہا کسی کا جملہ میجر آس کے کانوں میں گونجا تھا۔ اس کی رگ رگ میں زہریلا مادہ گردش کرنے لگا۔ اس سے لگا لیزا حسن 10 سال بعد بھی پھر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ لیزا مت بنو نیلم۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر پٹک دی۔
کون لیزا؟ ناسمجھی سے پوچھنے لگی مگر ٹائیگر کی لبوں سے کسی لڑکی کا نام اس کے اندر آگ لگا گیا تھا۔ نیلم؟ میجر آج کے لب دھیرے سے ہلے۔ کیا؟ نیلم کو وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ نہیں۔ میجر آج سے لیپ ٹاپ بن گیا اور بیڈ سے نیچے اترنے لگا۔ لیزا کون ہے؟ نیلم نے اس کا راستہ روکا۔ بی ان یور لمٹس۔ وہ اسے سائڈ پر کرتے باہر نکل گیا۔ سوئیاں ویسے ہی پڑی تھیں۔ اب انگلیوں سے زیادہ دل جلتا محسوس ہو رہا تھا نیلم ابرار کو۔ یہ محبت کا آتش جلایا کس نے ہے؟ اس الاؤ میں صرف دل ہی کیوں جلتے ہیں؟ یہ منظر ہے اسلام آباد کے ایک بڑے اور مشہور کالج کا، جہاں امیر کبیر، بزنس ٹائکون، سیاستدان، انڈسٹریلسٹ اور اونچے عہدوں پر موجود دیگر افراد کے بچے زیر تعلیم ہیں۔ سفیدے کے قد آور درختوں سے گھرائی وسیع و عریض رقبے پر پھیلا لان، جس میں فٹ بال میچ کھیلا جا رہا ہے۔ وہ سلیو لیس نیوی بلو شرٹ کے ساتھ وائٹ شارٹس اور قیمتی جاگرز پہنے اپنے اسٹیٹس کو صاف شو کر رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت میں ہلکا ہلکا گلابی پن شاید سرد ہوا کے جھونکوں کے باعث پیدا ہوا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر ننھے ننھے پسینے قطرے گویا وائٹ للی پر شبنم قطرے محسوس ہو رہے تھے۔ مغرور ناک اس کی شخصیت کو چار چاند لگاتی تھی۔ ورزشی جسم کے ساتھ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ پسینہ اب گردن تک آنے لگا تھا مگر وہ فٹ بال کو ہاتھ سے مار کر زمین کی سطح پر مارتا، وہ اچھل کر پھر اوپر آ جاتا اور مخالف ٹیم کے تمام کھلاڑی آس پاس جمع اس سے بال جھپٹنے کو بےتاب تھے۔ جب وہ بڑی ہوشیاری سے اس جھنڈ سے نکلتا، تیزی سے بال کو پیروں کی ٹھوکر پر جیسے پوری دنیا کو رکھتا تھا رکھے آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی بال اس کی ایک زوردار ٹھوکر سے فٹ بال گول نیٹ میں جا گرا اور اوہ نو کا شور مخالف ٹیم سے اٹھنے لگا۔ اس کے یاقوتی لب فتح مندی سے پھیل گئے۔ پھر وہ میچ کے احاطے سے باہر نکلنے لگا۔ راستے میں آتے اس سے کلاس فیلوز انگوٹھے کے اشارے سے ویل ڈن کہہ رہے تھے۔ وہ باہر کھڑے سپورٹرز میں ہی آ گیا، جہاں اس کا گروپ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھی انہی میں شامل تھی۔ وائٹ جینس پر ڈارک پرپل کلر کی شارٹ شرٹ پہنے، بالوں کو جوڑے کی شکل دیے، وہ بھی یہاں موجود ہر دوسری لڑکی کی طرح اپنی خوبصورتی نمایاں کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ کیا پورا کالج جانتا تھا کہ اس کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جہاں سے گزرتی تھی آنکھیں پتھر ہو جاتی تھیں۔ کئی بار تو شک گزرتا تھا کہ وہ کسی انگریز کی اولاد ہے یا پھر مصر کی ملکہ کلیوپاترا پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ کانگریٹس آس، سب نے ایک کورس میں کہا تھا۔ ہائے آس، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یو آر گارجیس مین۔ اس نے آس کا بازو تھام کے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تاریخی انداز میں کہا۔ آس سے نامحسوس انداز میں اپنا بازو چھڑوایا تھا اور پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ آج سب نے فیئرویل پارٹی کے لیے اپنے اپنے ڈانس پارٹنر سلیکٹ کر لیے ہیں، بس لیزا رہ گئی ہے۔ جمی پاس پڑی کرسی گھسیٹ کر بیٹھے شرارت سے بولا۔ سو واٹ؟ وہ بوتل کا ڈھکن لگاتا بدتمیزی سے بولا۔ آس ول یو بی مائی ڈانس پارٹنر؟ لیزا نے مقبول لہجے میں کہتے اپنے نازک سفید ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ سوری، وہ ترچھی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اپنا بیگ اٹھا کر چل پڑا۔ سب کو اس سے یہی امید تھی۔ لیزا ان کی جونیئر تھی۔ اس کا تعلق ایک مشہور معروف ہستی سے تھا جس کا باپ بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام و مقام حاصل کر چکا تھا۔ وہ تو پاکستان میں نہیں رہتا تھا مگر اس کی بیٹی امریکہ سے پاکستان آئی تھی اور اس کالج میں داخلہ لیتے ہی آس کے پیچھے گویا ہاتھ منہ دھو کر پڑ گئی تھی۔ جہاں وہ ہوتا اس کے گرد منڈلانے لگتی۔ وہ اس کی اس حرکت سے سخت چڑھتا تھا۔ ان کی یہ اسٹوری اب پورے کالج کی زینت بن گئی تھی۔ یہ فسانہ ہر کسی کی زبان پر تھا مگر لیزا حسن کو تو گویا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اب بھی تمام اسٹوڈنٹس لیزا حسن کو 8 سالوں کے پیچھے جاتے دیکھ رہے تھے۔ کرنل انکل نے بیٹے کو کچھ زیادہ ہی نخرے وراثت میں دیے ہیں، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا یہ لڑکا، جمی نے جلتے ہوئے کہا۔ یہاں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس تقریباً 17-18 کے تھے مگر ان کی حرکتیں وہی تھیں جو ہائی سوسائٹی کے نوجوانوں کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے بھی اگر کوئی مختلف تھا تو وہ کرنل انکل کا بیٹا۔ اسے زیادہ تر اسٹوڈنٹس کرنل کا بیٹا بھی کہتے تھے۔ نیلے افق پر پرندے چہچہاتے پھر رہے تھے۔ کچھ ہی وقت رہتا تھا دوبارہ اپنے غور میں سمٹنے کا، لہٰذا موجی بنے آزادی کی چند سانسیں اور بھرنے لگے تھے۔ کراچی سے تقریباً 180 میل کے فاصلے پر دریائے سندھ کے کنارے یہ زمین سیون شریف کی ہے۔ اسی مقام پر صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کا بازار ہے۔ تنگ تنگ گلیوں سے گزرتے ہیں تو گویا یہاں ہر وقت ایک ہنگامہ، ایک ہجوم بھرپا رہتا ہے۔ گلیوں کے کنارے پر چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی جن میں میوہ جات پڑے تھے تو کئی دکانیں تازہ پھولوں کی تھیں۔ گلاب و کلیوں سے پروئے گلہار یہاں حاضری دینے والے لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز تھے۔ دربار پر چڑھائی کی چادریں ابھی انہی دکانوں میں سجی نظر آتی تھیں۔ ہر آنے والا اپنے ساتھ حاجات و تمناؤں کی ڈھیریاں لاتا تھا
تو کسی کا ماننا تھا کہ یہاں جالی کی بنی دیوار پر رنگ برنگے دھاگے باندھنے سے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تو کسی کو یہ امید نوافل ادا کرنے سے تھی۔ لال شہباز قلندر کا اصل نام دراصل سید عثمان مروندی تھا۔ ان کا خرقہ تابدار یاقوتی رنگ کا تھا، مطلب سرخ محروم، اس لیے انہیں لال خدا پرستی کی وجہ سے شہباز اور قلندرانہ مزاج کی بنا پر قلندر کہا جانے لگا۔ مزاح کے باہر ڈھول کی تھاپ پر دھمال ڈالا جاتا ہے، آس پاس سے بیگانہ دیوانے ایک ہی روحانی گیت پر دھمال ڈالتے نظر آتے ہیں۔ دمادم مست قلندر، یہ گیت دراصل 13ویں صدی عیسوی میں سب سے پہلے امیر خسرو نے لکھا تھا۔ بعد میں بھلے شاہ نے اس میں ترمیم کی، پھر یہ گیت بہت سے موسیقاروں نے گایا۔ دربار کا اندرونی حصہ 100 مربع گز کے قریب ہے، جہاں بہت سے حاضرین جمع تھے، جن میں بچے، بزرگ اور نوجوان شامل تھے۔ دربار میں ایک طرف نوافل ادا کرنے کی جگہ تھی، جہاں لوگوں کا ایک وسیع ہجوم عبادت میں مشغول تھا۔ یہاں کبوتر بہت منڈلاتے تھے، ایک دیوار سے اٹھ کے دوسرے پر جا بیٹھتے۔ یہاں موجود ہر نفس، ہر پرندہ اس بات سے بے خبر تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں یہاں کا منظر الٹ جانا ہے۔ جہاں دھمال پر نوجوان محو رقص ہیں، وہاں پھر نوحے گائے جائیں گے، آہ و بکا ہوگی۔ وہ بے خبر تھے کہ ایک ظالم دہشت گرد نے اسلام دشمن عناصر کے ساتھ مل کر کیسا نشان لگایا ہے، کیسا منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ اس ملک کے محافظوں کے دل جلانے کو وہ نہ جانے کتنے ملک دشمن اور دشمن اسلام کے راستے ہموار کیے جا رہا تھا۔ وہ لون میں پڑے صوفے پر یوں ہی پڑا تھا، آنکھوں پر بازو رکھے، ماضی کی جھلکیوں میں گم تھا، جب انس کی آواز نے اسے واپس حال میں کھینچا۔ ٹائیگر، یہ زوئی شیر خان کون ہے؟ انس کے ہاتھ میں وہی لیپ ٹاپ تھا جو آج لیے بیٹھا تھا۔ اس میں ایک لڑکی کی تصویر بھی تھی جس نے مختصر لباس زیر تن کر رکھا تھا۔ اس کے نئے نقش ہو نیلم کی کاپی تھے، 19-20 کا فرق ہو شاید۔ لیزا حسن۔ میجر آس اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کی آواز مدھم اور شکستہ پوچھ تھی۔ انس کو کمرے کی چھت اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی۔ واٹ؟ اس کا لیپ ٹاپ تھاما ہاتھ پل بھر کو ڈگمگایا تھا۔ اسے جلدی سے لیپ ٹاپ صوفے کے سامنے پڑی میز پر رکھا اور آس کا سوکھتا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اوہ میرے خدا، ہم جتنا اس لڑکی کو مشن سے دور رکھنا چاہتے ہیں، قدرت اسے اتنا ہی سب میں انوالو کر رہی ہے۔ انس وہیں میز کے پاس نیچے چوکڑی مارے بیٹھ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 7-8 سال پہلے کا ریکارڈ اتنی جلدی کھل جائے گا، بلکہ پوری رپورٹ میں مینشن کر دیا گیا ہے، اور شاید اب نیلم کو بھی ہیڈ کوارٹر جانا پڑے۔ آس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا رکھا تھا، اس کا چہرہ کافی اونچا ہوا تھا اور وہ چھت کو گھورنے لگا۔ میں بھی کہوں تم نیلم سے اتنا روٹ کیوں ہو جاتے؟ اتنے دنوں سے ٹینشن اکیلے جھیل رہے تھے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انس اس کی کیفیت اب سمجھ رہا تھا۔ نیلم کو دیکھ کر میجر آس کو کیا یاد نہیں آیا ہوگا، کس اذیت سے گزرتا ہوگا، وہ یہ چہرہ دیکھ کر صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ انس میرا صبر جواب دیتا جا رہا ہے، میں شاید اب مزید برداشت نہ کر سکوں۔ میں انسان ہوں، مجھے میری برداشت سے زیادہ کیوں آزما رہا ہے اوپر والا؟ اس کی آواز ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھی۔ اسے شہادت کی انگلیاں انگوٹھے سے دونوں آنکھیں رگڑی، باہر دروازے پر دستک ہونے لگی۔ کون ہو سکتا ہے؟ میجر آس نے انس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود دروازہ کھولنے چل پڑا۔ سیاہ چادر میں لپٹا ایک بزرگ تیزی سے نہ داخل ہوا، میجر آس کی جانب بڑھنے لگا۔ سر، آئی ہیو اے بیڈ نیوز۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت کچھ اچھا ہونے کا تاثر دے بھی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میجر آس بھی کھڑا ہو گیا۔ سر، شاکر نے فائلز حاصل کر لی ہیں جو میں نے حبیب کی ڈراز میں رکھی تھی، اور اس پر سے میرے فنگر پرنٹس بھی مل گئے۔ شاکر نے حبیب کو اور اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش میں آپ کو گھسیٹ لیا ہے۔ اس نے ہر افسان کی کڑی کو ایگل سے جوڑ دیا ہے۔ اب منہاج آپ کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ جانے اس نے اور شاکر نے آپ کو ایماز پلازا بلوانے کے لیے کون سا پلان تیار کروایا ہے؟ وہ جلدی بول رہا تھا۔ چادر اسے اتار دی تھی، وہ گارڈ کے حلیے میں تھا۔ میجر آس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کچھ سوچنے کے قابل کرنے کی کوشش کی۔ دروازہ پھر بجنے لگا۔ انس دوبارہ گیا، ان کے 2 ساتھی اور آئے تھے، ایسے ہی چادریں لپیٹے۔ سر، شاکر کو منہاج نے پیک کر رکھا ہے اوپر کے فلور میں، اور وہ رک گیا اور دوسرے ساتھی کو دیکھنے لگا۔ اور کیا؟ میجر آس غصے سے چیخا۔ سیون میں لال شہباز قلندر کی درگاہ زائرین سے بھری پڑی تھی۔ روایتی دھمال جاری تھا کہ اچانک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ دھماکہ درگاہ کے اندر ہوا تھا؟ جی ناظرین، خودکش حملہ دربار کے اندر ہوا۔ موجودہ اطلاعات کے مطابق 80 سے زائد افراد شہید اور 250 سے قریب زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ خبر کسی کے کانوں کو اچھی لگ رہی تھی، مسرت و خوشی فراہم کر رہی تھی، تو وہ تھا منہاج الزحاق اور وہ اسلام دشمن تنظیم جس کے اس کے ساتھ روابط تھے۔
پلازا کے لاؤنج میں بڑی LED پر چلتی یہ خبر سامنے کافی کا مگ تھامے شخص کے سینے میں ٹھنڈک اتار رہی تھی۔ اس کی رگ رگ میں مظلوم و بے گناہ لوگوں کی آہیں سرد خون بن کر سرایت کر رہی تھی۔ اس نے کافی کا مگ اپنے منابی ہونٹوں سے لگاتے اسکرین کی جانب دیکھا جہاں قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ ریسکیو اور ایمبولینس کی کمی کے باعث لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کرنا شروع کر دیا۔ درگاہ میں بھگدڑ مچ گئی۔ دور دراز سے نیاز کرنے آنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد زخمیوں اور شہداء میں شامل۔ نیوز اینکر کی دی گئی خبر پر اس کا قہقہ فلک شگاف تھا۔ مسرت و شادابی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ قہقہے لگاتا اپنے اندر کی خوشی کو باہر کا راستہ دے رہا تھا۔ کافی کا مزہ دوبارہ ہو گیا۔ ان مظلوم و بے قصور لوگوں کی آہ و بکا اس کا پسندیدہ ترین میوزک تھا اور یہی میوزک اس کی روح کی غذا تھی۔ وہ پھر سے حیوانیت پر اتر آیا تھا۔ شاکر یہ ایگل جو بھی گیم کھیل رہا ہے اب سامنے آ جائے گا جب اپنی عوام کو روتا بلکتا خون میں لڑتا دیکھے گا، جب جلی لاشیں دیکھے گا۔ ہاں ہاں تو پڑے گا نا ایگل، آنا تو پڑے گا ایگل، تمہیں اپنی بے بس مجبور عوام کے لیے آئی ایم ویٹنگ۔ وہ مسکراتے ہوئے جا کر قد آدم کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ LED کی آواز 80 کے والیوم پر سیٹ تھی۔ مظلوم لوگوں کی آہوں سے لطف اندوز ہوتے وہ آرام سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے سینے سے ٹکراتے محسوس کر رہا تھا۔